السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب، جنہیں عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ صلاح الدین ایوبی 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کے زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ صلاح الدین اپنی کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ صلاح الدین شروع میں نور الدین زنگی کی فوج میں تھے اور مصر کو فتح کرنے والی فوج کا حصہ تھے۔ ان کے سپہ سالار شہر کو صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم قرار دیا گیا۔ 569 ہجری میں انہوں نے یمن فتح کیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد سلطان صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہوئے۔ مصر کے بعد سلطان صلاح الدین 1182 عیسوی تک شام، موصل اور حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران میں صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ معاہدہ صلح کیا، جس کے روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 عیسوی میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے ایک جسارت کی کہ حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے فوراً اقدامات کیے اور رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے اسے حتین کے مقام پر جا لیا۔ 1127 عیسوی کو حتین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ دراصل رینالڈ نبی پاک کی شان میں برملا طور پر گستاخی کیا کرتا تھا اور سلطان نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ حتین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتے تک خون ریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ان کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیح حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا اور اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش ان کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ بیت المقدس پر فتح کے بعد یروشلم کی وہ مسیح حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 عیسوی سے قائم تھی۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی۔ بالآخر 1948 عیسوی میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 عیسوی کے عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیل نے پھر قبضہ کر لیا، جو کہ آج تک جاری ہے۔ صلاح الدین ایوبی بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے مسیحیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مسیح آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ 4 مارچ 1193 عیسوی صلاح الدین ایوبی انتقال کر گئے۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی ایک مسجد امیہ کی نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کل 20 سال حکومت کی۔ مورخ ابن خلدان کے مطابق ان کی موت کا دن بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ موجودہ دور کے ایک انگریز مورخ لین پول نے بھی صلاح الدین کی بڑی تعریف کی ہے اور وہ لکھتا ہے کہ بادشاہوں ان میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے شاہ جلال کے سبب عزت پائی اور سلطان نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ صلاح الدین اگرچہ ایک دانشمند اور قابل حکمران تھے، لیکن وہ خود کو رواجی تصور سے آزاد نہ کر سکے۔ خلافت کے حقیقی تصور کو اب مسلمان معاشرے
اس حد تک بھلا چکا ہے کہ نور الدین اور صلاح الدین جیسے حکمران بھی ملوکیت کے انداز میں سوچتے تھے۔ جانشینی کے معاملے میں صلاح الدین نے وہی کی جو سب سے پہلے ہارون رشید نے کی تھی اور سلجوقوں کے بعد سے تمام حکمران کرتے چلے آ رہے۔ انہوں نے زمانے کے خلط رواج کے تحت اپنی سلطنت 3 لڑ ایوبی خاندان کے ان چند علاقوں میں حکمران، جن میں صلاح الدین کا بھائی ملک عادل اور اس کا لڑکا ملک کامل قابل ذکر ہیں، مصر، شام، حجاز اور یمن کو تقریباً 60 سال تک متحد رکھا۔ 648 ہجری میں ایوبی خاندان کی حکومت ختم ہوئی اور ان کی جگہ ترکوں کی حکومت قائم ہوئی جو مملوک کہلاتی تھی۔